السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زاد مسلم کے درس حدیث میں آج ابو داود کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو آپ نے ایک جگہ قافلے کو روک دیا کیونکہ آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، یعنی جھاڑیوں میں لوگوں سے دور چلے گئے، اور ادھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سرخ پرندے کو دیکھا، ایک چڑیا کو دیکھا، اور اس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو ہم نے ان دو بچوں کو پکڑ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چڑیا ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، کیونکہ بہرکیف وہ چڑیا ماں ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچے دوسروں کے قبضے میں چلے گئے، اس لیے وہ بے قرار بے چین ہو کر ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھا کہ کس نے اس چڑیا کو اس کے بچے لے کر ستایا ہے، تکلیف دی ہے، جو کہ یہ ترس رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے ہی اس کے بچوں کو لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ تو حضرات صحابہ کرام نے وہ بچے چڑیا کو لوٹا دیے اور وہ چلے گئی۔ پھر اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے تو وہاں ایک چونٹیوں کی بستی تھی، یعنی جہاں پر کثرت کے ساتھ چونٹیوں کے سوراخ تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان چونٹیوں کی اس بستی کو جلا دیا تھا، کیونکہ وہاں پر قیام کرنا مقصود تھا شاید، تو چونٹیوں سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس قدر کثیر تعداد میں چونٹیاں ہیں، تو ان لوگوں نے چونٹیوں کی اس بستی کو جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی چونٹیوں کو کس نے جلایا، ان کے گھروں کو کس نے جلایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم لوگوں نے ہی جلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس آگ کو پیدا کرنے والے رب کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سے کسی کو جلائے یا کسی کو سزا دے۔ تو یہاں پر ان جیسی احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے انسان تو انسان، جانوروں کے بھی، یہاں تک کہ چونٹیوں کے بھی حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، بہت سارے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی اور اب بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جب وہ کوئی سانپ کو مار دیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سانپ کا کوئی تعلق رکھنے والا یا رشتہ رکھنے والا دوسرا سانپ اس کو دیکھ لیا تو وہ اپنے دل میں ہم سے دشمنی پالے گا، اور انتقام کے لیے ہمیشہ وہ بدلہ لینے کے لیے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یہ کہہ کر وہ اس مرے ہوئے سانپ کو جلانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ عمل دو اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو مشہور حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ آگ میں جلانا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس حدیث کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ توکل کے بھی خلاف ہے، نفع نقصان کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو توکل کے بھی خلاف ہے، لہٰذا ان کا یہ عمل جو ہے نا بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل مارکیٹ میں الیکٹرک بیاٹ آ گئے ہیں مچھر مارنے کے لیے، اور جب مچھر اس کو لگتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، تو یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مچھر مارنے کے لیے کوئی اور طریقہ موجود ہو جو مفید بھی ہو اور اس سے مقصود پورا ہو رہا ہو، جیسے آل آؤٹ وغیرہ لگا دیے یا مچھر کی بتی لگا دیے یا کوئی اور طریقہ جس سے مچھر سے دفاع ہو سکتا ہے، تو پھر اس بیاٹ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں کہیں پر ایسا ہے کہ مجبور ہے
سارے طریقے ناکام ثابت ہو رہے ہیں اور مچھر سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور الیکٹرک بیاٹ یا الیکٹرک مشین سے ہی دفاع ممکن ہو، تو ایسے صورت میں مجبوری کی حالت میں اس الیکٹرک بیاٹ کا اور الیکٹرک مشین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرکیف آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ بلا وجہ کے کسی بھی جانور کو اور جانداروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور اگر موذی جانور کو مارنا بھی ہے کم سے کم تکلیف دے کر ان کو مار دینا چاہیے۔ جیسا کہ گرگٹ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ ایک ہی ضرب میں مارنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، بلکہ کتنے کم ماروں میں مارے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔